عدم استحکام کا حل عزم استحکام۔ ناظرین کرام، گزشتہ دنوں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک آپریشن کی منظوری دی جس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور مسلح افواج کے سربراہان موجود تھے۔ میٹنگ میں مشاورت کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ ملک میں حالیہ دہشت گردی کی لہر کے بعد آپریشن ناگزیر ہو چکا ہے، اس وجہ سے کہ اس دہشت گردی کی لہر نے جہاں ملک کو نقصان پہنچایا وہاں عالمی سطح پر بھی پاکستان کی امیج کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ بیرونی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے سے گھبرا رہے ہیں، بڑی کمپنیاں پاکستان آنے سے کتراتی ہیں اور جو موجود ہیں وہ اپنا سامان سمیٹ کر باہر بھاگنے کو تیار بیٹھی ہیں۔ وجہ صرف اور صرف عدم استحکام، وہ استحکام سیاسی ہو یا امن و امان کے لحاظ سے، دونوں طرح سے پاکستان اس وقت گوناگوں کیفیت کا شکار ہے۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس موقع پر چاروں صوبوں کو ملا کر تینوں مسلح افواج کے سربراہان مل بیٹھیں، اور جیسے انہوں نے مشاورت میں طے کیا، وزیر اعظم چونکہ پیٹرن ان چیف ہوتے ہیں، کمانڈر ان چیف ہوتے ہیں تمام مسلح افواج کے، تو انہوں نے اس آپریشن کی منظوری دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں انسانی جسم میں تکلیف ہوتی ہے، تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپریشن سے مریض کو گزرنا پڑتا ہے۔ آپریشن آسان نہیں ہوتا، آپریشن سے مریض کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور بسا اوقات جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو آپریشن یہ انتہائی آخری حل ہے، اس کے بعد پھر صحتیابی کی طرف مریض لوٹتا ہے۔ تو جہاں آپریشن کے فوائد ہیں، جہاں آپریشن سے دہشت گردوں کی کمر ٹوٹنی ہے، جہاں آپریشن سے ملک میں امن و امان کا مسئلہ حل ہونا ہے، جہاں آپریشن سے ملک میں استحکام آنا ہے، وہیں بہت سے لوگوں کو مشکلات بھی ہوں گی، ہمارے جوانوں کے لیے بھی، ہماری فورسز کے لیے بھی، اور جن علاقوں میں دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں ان علاقوں کے رہنے والے معصوم لوگوں کو بھی یقیناً تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن وطن کی خاطر، ریاست کی خاطر، ہمارے بڑوں کو، ہمارے بیوروکریٹس کو، ہمارے جرنیلوں کو، ہمارے ججز کو، ہمارے اداروں کو، ہماری عدلیہ کو، ہماری فورسز کو، تمام تر اداروں کو اور بالخصوص عوام پاکستان کو ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا تاکہ یہ آپریشن ملک میں استحکام پیدا کرے۔ میں دوبارہ یہ بات دہرا دوں کہ عدم استحکام کا حل وہ عزم پاکستان میں ہے، اور اسی وجہ سے اسی آپریشن کا نام عزم استحکام آپریشن رکھا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ضرب عضب شروع ہوا، سوات میں امن ہوا، اس کے بعد ریاست نے بگڑے ہوئے بچوں کو راہ راست پر لانے کے لیے آپریشن راہ راست شروع کیا، وہ بھی کامیابی سے انجام پذیر ہوا، اور پھر رد الفساد شروع کیا گیا، جس کے بعد پاکستان میں بڑی حد تک فتنہ فساد برپا کرنے والے اپنے اپنے انجام کو پہنچے۔ اور اب ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے، پاکستان کو سٹیبل کرنے کے لیے عزم استحکام شروع کیا جائے۔ اس لیے اس آپریشن کی نہ صرف حمایت کی جائے بلکہ کھل کر ہر سطح پہ، ہر فورم پہ اس کے حق میں آواز بھی بلند کی جائے تاکہ ہماری فورسز دل و جان سے اپنے کام کو دل جمی سے پورا کریں۔ اس کی مخالفت کرنا ایک مخصوص سیاسی جماعت کا وتیرہ ہے، اور وہ مخصوص سیاسی جماعت، وہ کہتے ہیں نا، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، یہی اس مخصوص سیاسی جماعت کا حال ہے۔ پاکستان کے حق میں کوئی بھی بات ہو ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے، تکلیف ہے۔ پاکستان برآمدات میں اضافہ کر رہا ہے، ان کو تکلیف ہے۔ بجلی سستی ہوئی ہے، ان کو تکلیف ہے۔ پٹرول سستا ہوا ہے، ان کو تکلیف ہے۔ IMF کا پیکج مل گیا، ان کو تکلیف ہے۔ اور اب امن و امان قائم کرنے کے لیے، ملک میں استحکام لانے کے لیے، ملک میں ٹھہراؤ لانے کے لیے اگر عزم استحکام آپریشن شروع کیا جا رہا ہے تو اس پہ بھی وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں۔ ان سیاسی گدھوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں۔